الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرت علامہ خیر الدین صاحب قبلہ، خطیب و امام مسجد حاضہ، رفیق دعوت بلبل باغ مدینہ الحاج محمد رضوان صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین الجشن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے پھر ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے دوست کے یاد کی محفل میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے دوستوں کا ذکر سننا بھی عبادت اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پروگرام میں درود شریف بہت پڑھایا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر میں آپ کے سامنے آج درود مبارکہ کی ایک فضیلت بیان کر دوں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کو درود کی تعلیم بھی دیں گے اور درود پڑھنے کی خود بھی اپنی عادت بنائیں گے۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں معروضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے امتی آپ کی محبت میں آپ پر درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں، تو سرکار کیا آپ کی طرف سے بھی ان کو کوئی تحفہ ملتا ہے؟ آپ کے امتی درود کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے بھی ان کو کوئی تحفہ ملتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بڑا اچھا سوال کیا، بڑا اچھا سوال۔ فرماتے ہاں، وہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، اس کے لیے میری طرف سے اگر تم تحفہ جاننا چاہتے ہو تو سنو،
تحفۃ امتی غدن فی الجنہ، میری طرف سے درود پڑھنے والے کو کل بروز قیامت جنت عطا کر دی جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود بھی درود پڑھا کرو، اپنی اولاد کو بھی درود کی عادت ڈالو، اس لیے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب سے خدا ہے تب سے درود کا سلسلہ جاری ہے، اور جب تک خدا رہے گا درود کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اس پریسٹن نیو روڈ کی مسجد غوثیہ میں دیکھ کر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابھی گئے ہی نہیں کیا ہندوستان؟ کتنی تیزی سے اتنے مہینے گزر گئے اور پھر میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں سے میں الگ ہوا ہی نہیں، بس ابھی کل ہی کی بات۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت کی قدر و قیمت کرو، اور فتنوں کے زمانے میں، فتنے کے دور کے آنے سے پہلے تم کوشش کرو نیکیوں میں جلدی کرنے کی، اس لیے کہ اگر تم فتنوں کے زمانے کے پہلے اگر نیکی تم نے شروع کر دی تو یہ نیکی کل بروز قیامت تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج فتنے کا دور آ چکا ہے، نیکی کرنا بڑا دشوار ہو گیا ہے، اتنا دشوار کہ وہ کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال والی پوزیشن نظر آتی ہے۔ ادھر چھوٹی سی نیکی، معمولی سی نیکی کیے اور باہر جا کر اتنے گناہ کر دیے کہ نیکی کہاں غائب ہو گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ فتنے کا دور ہے، گناہ کے سلسلے میں انسان کو رجھانے کی اتنی چیزیں موجود ہیں کہ ان گناہوں کے ماحول کے اندر نیکی کرنا یہ نہایت ہی مشکل بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے جو وقت ملے، جتنا وقت ملے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نیکی میں جلدی کیا کرو، تاکہ یہ نیکیاں کل بروز قیامت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم سب کی نجات کا سبب بن سکے۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ آج مسلمانوں کے لیے اس کے حوالے سے غور کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ آج جو پوری دنیا کا مسلمان اور گھر کا ذمہ دار ہو یا خود اپنے حوالے سے ہو، یہ سوچتا ہے مجھ سے نیکی نہیں ہو پاتی، برائیوں کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، جوان پھسلتا نظر آ رہا ہے، بچیاں بھٹکتی نظر آ رہی ہیں، خود ہم اپنے وجود کو شریعت پر قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ یہ جو بے شمار مسائل ہیں کہ ہمارے پیروں میں استقامت نظر نہیں آتی اور ہم پھسل جاتے ہیں، اور گناہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آغوش گناہ میں ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے لگ جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے حلق کے نیچے جب حرام یا مشتبہ غذائیں پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں تو بندہ ان غذاؤں کو کھانے کے بعد جو قوت اس سے بنتی ہے، اس قوت کے ذریعے وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے والی غذا کے حوالے سے ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کہ یہ لقمہ جو حلق کے نیچے اتر رہا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہماری تخلیق سے پہلے اس نے ہماری ضرورتوں کی تکمیل کی چیزوں کو پیدا کیا۔ آسمان کی ضرورت تھی، پہلے ہمیں پیدا نہیں کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ زمین کی ضرورت تھی، زمین کو پہلے پیدا کیا، ہمیں پہلے پیدا نہیں کیا۔ آب و ہوا کی ضرورت تھی، آب و ہوا کو اس نے پہلے پیدا کیا اور ہمیں بعد میں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں اتنا سوچو، بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں کے یہاں دودھ جو ہے اللہ پہلے عطا فرما دیتا ہے۔ بندے کی ضرورت کے حوالے سے آپ سوچو، اللہ بندے کو بعد میں زمین پر پیدا کر رہا ہے اور اس کی ضرورت کی چیزوں کو پہلے پیدا فرما رہا ہے اور بتا رہا ہے میرے بندو تو سب کے لیے نہیں ہے، تو میرے لیے ہے اور سب کچھ تیرے لیے ہے۔
اب ان بندوں سے میرا کریم فرماتا ہے سب چیزیں مت کھاؤ، کھاؤ گے نہیں تو جی نہیں سکو گے، اور جینے کے لیے تمہیں کھانا ضروری ہے، تو کیا کھاؤ؟ تو اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ، غذائیں تمہارے لیے، اور حلال غذاؤں کی ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ آج ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں اور ہماری دعائیں ہمارے سر سے اوپر نہیں جاتی، اور اللہ کے ولی جب دعا کرتے تو عرش اعظم سے ٹکراتی نظر آتی۔ وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کا حال یہ ہے کہ رو رو کے تھک جائیں، گڑ گڑا کے تھک جائیں، تب بھی ہماری دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی نظر نہیں آتی، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دعائیں تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو زمین کو کوئی حکم دے دے تو زمین ان کی بات مان لیتی، جانوروں کو حکم دے دے تو جانور بات مان لیتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا، پس کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ کن چیزوں کو کھاؤ؟ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تم کو روزی عطا فرمائی ہے اس روزی میں جو حلال و طیب ہے اس میں سے کھاؤ، اور وہی چیزیں دراصل کھانے کی چیزیں ہیں، حلال اور طیب۔ جب کسی انسان کے بدن کے اندر حلال روزی کا لقمہ اترتا ہے تو کبھی یہ آپ نہ تصور کریں کہ اس روزی کے اس لقمے کے اترنے کے بعد انسان کے صرف جسم کو قوت ملتی ہے، بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کے جسم کو بھی قوت ملتی ہے اور اس کی روح کو بھی قوت ملتی ہے، اس لیے کہ حلال روزی سے جسم کو توانائی ملتی ہے، اور پھر جب وہ بندہ عبادت کو توانائی ملا کرتے ہیں۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے جب نصیحت کے لیے کہا کہ حضور نصیحت فرمائے، تو فرماتے دو چیزوں کو لازم پکڑو، علیکم اثنین، دو چیزوں کو لازم پکڑو، اکل حلال صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے صرف حلال کہہ دیا ہوتا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال بھی فرمایا اور طیب بھی فرمایا۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لو، اور یہ سمجھیں گے اس وقت جب ذہن حاضر ہوگا اور آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حلال اس کو کہتے ہیں جس کو پروردگار نے مطلق حلال فرمایا، اور حلال طیب کسے کہتے ہیں؟ حلال طیب اسے کہتے ہیں کہ غذا تو حلال ہے، لیکن جس راستے سے وہ غذا پہنچی وہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ کھانا حلال ہے، لیکن اگر رشوت کے ذریعے وہ کھانا خریدا گیا تو اب وہ حلال طیب نہیں رہا، وہ خبیث ہو گیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم جب روزی کمانے کے لیے نکلو تو یہ نہیں کہ یہ بریڈ حلال ہے، یہ چاول حلال ہے، یہ دال حلال ہے، نہیں، بلکہ تم یہ دیکھو کہ جس راستے سے تم اسے کمانے کے لیے نکلے ہو وہ راستہ بھی کیا اللہ کے نزدیک جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ راستہ غلط ہے اور اس غلط راستے سے تم حلال چیزوں کو حاصل کر رہے ہو تو اس چیز کے ذریعے بھی تم کو عبادت کی لذت نہیں مل سکتی اور نہ تمہارے اندر شوق عبادت پیدا ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں چلو کسی بھی طرح سے 25% غریبوں کی مدد اور 75% اپنے گھر میں جمع کر لیں گے، اور یہ اتنی غریبوں کی مدد ہم نے کی۔ جیسے آج ہی ایک گفتگو چل رہی تھی، اس میں یہ بات سامنے آئی تو ہم نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کے اڈے چلاتے اور کہتے ہیں چلو یار 50,000 پاؤنڈ اس میں دے ڈالو، اس کے صدقے میں اللہ ہم کو بخش دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو،
اگر جسم پر تمہارے حرام کمائی کا احرام ہے اور تم کعبے کا چکر لگاتے ہو تب بھی تمہارا طواف قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، وَيُحِبُّ الطَّيِّبَ، اور اللہ پاک ہی کو پسند فرماتا ہے، پاک ہی کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اب یہ پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، اب راستہ کوئی بھی ہو تو کوئی برائی کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ مسافر ہوں گے، چہرہ گرد آلود ہوگا اور معبود کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوں گے، اے رب اے رب اے رب کی صدا لگاتے ہوں گے، لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں قبول نہیں کرے گا؟ رب قدیر ارشاد، رب قدیر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قبول اس لیے نہیں کرے گا کہ اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حلال کا نہیں حرام کا لباس موجود ہے۔ آج برائیوں کے سلسلے میں ہم پریشان ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں کہ برائیوں کی طرف ہمارے نوجوان کے قدم بڑھ رہے ہیں، ذوق عبادت و شوق عبادت ختم ہو چکا۔ بالکل یہ تشویش اپنی جگہ پر اچھی ہے کہ ہونی چاہیے، اور اس انسان سے اچھا انسان بھلا کون ہو سکتا ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد اور فکر رکھتا ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ داڑھی رکھنا بھی ہے، امامہ شریف بھی ہے، مسواک شریف کا استعمال بھی ہے، لیکن ایک سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جو سرکار کی ولادت سے لے کر ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک میرے آقا نے اس سنت کو اختیار فرمایا، اور وہ سنت کون سی ہے؟ امت کی فکر اور امت کا درد۔ اور یہاں خود ہی کی فکر سے آدمی اوپر نہیں آ رہا ہے، اتنے ظالم لوگ بن چکے ہیں کہ قرآن مقدس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا پیٹ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ وہ یتیموں کے مال کو کھانے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، اور ایک زمانہ تھا قوم مسلم کی یہ پہچان تھی، یہ شناخت تھی، یہ آئیڈینٹی تھی کہ صرف مسلمان حلال کی طرف ہی نہیں بڑھتا تھا، بلکہ اگر کسی غذا کے بارے میں شک ہو جائے تو اس کو بھی چھونے سے ہاتھ کھینچ لیتا تھا، نہیں کھاتا تھا۔ اور مجھے آج بڑی خوشی بھی اس وقت جب مسجد کے چندے کا اعلان ہوا تو پھر ہماری بہن نے دنیا والوں کو بتا دیا مردوں تم کیا اللہ کی راہ میں دو گے؟ سب سے زیادہ 1001 پاؤنڈ دے کر آج بھی عورتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نام پر جس طرح سے سب سے پہلے جان دینے والی بھی عورت تھی، اللہ کی راہ کے اندر مال دینے والی بھی سب سے زیادہ عورت ہی نظر آ رہی ہے، ثابت کر دیا۔ اور بات مسجد کی تعمیر کی چل رہی تھی، میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ بڑی بڑی رقم کا اعلان ہو رہا ہے، 1 پاؤنڈ والا ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ تم میں خوشخبری سنا دوں کہ یہ بات یاد رکھیں اور یہ واقعہ سمجھنے کے لائق ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا مسجد تعمیر کرنے کا۔ کیا ہوا؟ مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا۔ اس نے سوچا کہ یار مسجد تعمیر کرنے کے حوالے سے فضیلت آئی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر فرمائی اللہ جنت میں اس کے لیے محل عطا فرمائے گا، جنت میں اس کو محل عطا فرمائے گا۔ تو اس نے سوچا کہ یار وہ محل بنے گا تو جو بھی چندہ دے گا سب اس میں جانے کی کوشش کریں گے، کتنوں کا حصہ ہوگا۔ تو اس نے اعلان کر دیا مسجد بنے گی یہاں پر، لیکن چندہ کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا، اکیلا بناؤں گا۔ ایک لکڑہارے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار اللہ کا گھر بن رہا ہے، مجھے بھی حصہ لینا چاہیے، لیکن کیسے حصہ لے؟ بادشاہ نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ اس لکڑہارے نے لکڑی کی گٹھڑی تیار کی اور اس میں کیا کیا، کچھ اینٹ اس کے اندر ڈال دی، پتھر، اور جہاں مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر رکھے گئے تھے ادھر سے وہ گزرا اور جان بوجھ کر کے گر گیا۔ اب لکڑی کی جو گٹھڑی تھی نا
گٹھڑی کھل گئی، اندر جو پتھر تھے وہ اس پتھر کے اندر مکس ہو گئے. اس نے لکڑی کی گٹھڑی کو سمیٹا اور چل دیا. رات ہوئی، بادشاہ نے دیکھا جنت میں محل اس کا نظر آیا. اب بادشاہ نے دیکھا اس کے محل کے بازو میں بالکل اس لکڑہارے کا محل ہے. بادشاہ کو حیرت ہوئی. بادشاہ نے کہا بھائی تعجب کی بات ہے، یہ لکڑہارے نے کب مسجد بنائی تھی کہ اس کا محل میرے بازو میں آ گیا؟ بلایا گیا لکڑہارے کو، پوچھا گیا بھائی تو نے کب مسجد بنائی تھی؟ کہا اب جب آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہے تو سنو، آپ نے کہہ دیا تھا کہ کسی اور کا پیسہ اس میں نہیں لگے گا، اکیلے آپ مسجد بنائیں گے، تو میری گردن میرے اوپر بوجھ تھوڑی تھی کہ میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، لیکن طلب تھی کہ میں اکیلا تو اللہ کا گھر نہیں بنا سکتا، کسی بہانے سے شریک ہو جاؤں. تو میں نے اس طرح سے یہ حربہ استعمال کیا اور میں نے لکڑی کی گٹھڑی کے اندر چند پتھر رکھ دیے اور جان بوجھ کر کے وہاں گرا. وہ پتھر آپ کی جو اینٹ کی جو آپ نے اینٹ جمع کر رکھے تھے اس کے اندر وہ پتھر مکس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں مجھے بھی جنت میں محل عطا فرمایا. تو یہ نہ سوچو کہ آپ میں سے اگر کوئی 1 پاؤنڈ دے تو اس کے قبول نہیں ہوں گے. انشاءاللہ ہم بھی دیں گے، فکر نہیں کرو. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں فضیلت بیان کروں اور میں خود بھی نہ دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ عند اللہ و عند الرسول میں خود بھی جواب دے ہوں گا. تکبیر، امیر سنی دعوت اسلامی. تو ہم یہ کوشش کریں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ موقع ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، جس نے اتنی کائنات کو پیدا فرمایا اسے اپنے گھر کے لیے کسی چیز کی کیا ضرورت؟ جو ساری کائنات جس نے بنائی وہ چاہے تو کن فرما دے تو عالیشان مسجدیں بن جائے. لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ بندو تم میرے محبوب کے امتی ہو، میں تمہیں جنت میں جانے کے بہانے دے رہا ہوں. بناؤ میرا گھر، چلے جاؤ جنت کے اندر. یہ سب چانسز ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ سوچتا ہے یہ نکلے گا تو کم ہو جائے گا. بہرکیف میں عمومی طور پر چندوں کا اعلان شاذ و نادری کبھی کرتا ہوں، لیکن میں یہاں گزارش کروں گا کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہو تو آپ اپنے حساب سے کرو. اور یہ بات بھی یاد رکھو، اس بات کو بھی یاد رکھو، قرآن مقدس میں رب نے صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ تم جو بھلائی کرو گے نا یہ کسی پر احسان نہیں کرو گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو بھلائی تم کرو گے اس کو تم اللہ کے یہاں پاؤ گے. اور اللہ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک کام کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا. خیر، تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنی بساط و استطاعت کے مطابق جس طریقے سے بھی ممکن ہوگا آپ تعاون کرنے کی کوشش کریں گے. بات چلی تھی فتنوں کے زمانے میں، فتنے کے دور میں نیکی میں جلدی کرنے کے حوالے سے، تو خوب نیکی میں جلدی کرو، لیکن یہ بات یاد رہے کہ حلال کے علاوہ کسی طرف توجہ مت دو. اور یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ حرام غذا کے ذریعے اللہ عز و جل کے تقرب کی دولت بھی نہیں مل سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل حرام غذاؤں کو، حرام کمائی کو، چاہے اس کی راہ کے اندر آدمی خیرات کرے، اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. حلال بھی ہو اور راستہ بھی حلال ہو، حلال بھی ہو اور راستہ بھی حلال ہو، طیب ہو، ناپاک راستہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کا غبن کر لیا اور اس سے کچھ ہم نے کر لیا نہیں. اللہ عز و جل حلال کا حکم دیتا ہے، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی جو انبیاء کرام، جو رسولان اعظام معصوم ہیں کہ کبھی حرام کا تو تصور بھی ان کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. اللہ عز و جل ان کو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل اس نیک عمل کو قبول فرماتا ہے جو پاکیزگی کے راستے سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ یعنی ڈاؤٹ والی چیزیں موجود ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ان شبہ والی چیزوں سے، ڈاؤٹ چیزوں سے بھی تم اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچا لے گا اللہ اس کی آبرو کو بچا لے گا، اللہ اس کی آبرو کو بچا لے گا۔ اب یہاں تو دیکھ لیا حلال، کون کاٹتا ہے گوشت پتہ نہیں، کھاؤ۔ کیا گوشت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد غلط راستے پر جا رہی، کبھی سوچا ہم نے؟ ہمارے اندر ذوق عبادت پیدا نہیں ہوتا، سوچا کیوں؟ حلال بھی اللہ نے واضح فرما دیا اور حرام کو بھی اللہ نے واضح فرما دیا۔ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں آپ اپنے گھروں میں انہی غذاؤں کو، انہی گوشت کو لانے کی کوشش کرو جس کے بارے میں صرف ایسا نہیں کہ گمان ہو، بلکہ جس کے بارے میں یقین کامل ہو کہ وہ حلال ہے، اسی کو کھاؤ اور اسی کو کھلاؤ۔ اگر اس حوالے سے آپ نے غور نہیں کیا تو 1000 تقریریں ہم کریں یا آپ سنیں، 1000 عمل کی طرف توجہ دلائی جائے، جیسے رہیں گے ویسے رہیں گے، کچھ زیادہ فرق نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے اس پر خاص توجہ دینی چاہیے اور حلال غذا کی طرف، حلال روزی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کریں، اس کنٹری کے اندر اچھی طرح سے جینا ہو تو مولانا کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ من ذالک۔ یاد رکھو روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں لیا ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ہر زمین پر چلنے والے کی روزی کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ ہے، وہ عطا فرماتا ہے، کیوں عطا نہیں کرے گا؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی مصروفیت کوئی خاص ہم نہیں دیکھتے لیکن ماشاءاللہ آپ ہمیشہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہاں وجہ سب سے بڑی ہے کہ مجھے اپنے مولا پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے کہ چونٹی جیسی معمولی مخلوق کو جب اللہ بھوکا نہیں رکھتا تو مجھ جیسے اشرف المخلوقات کو کیسے بھوکا رکھے؟ اور یہ بھی یاد رکھو جب اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر روزی لے ہی لی ہے تو وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں رکھے گا، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اس کی طرف حلال کی تلاش میں نکلے، اللہ اپنے کرم سے اس کو حلال عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں قرآن مقدس میں چند چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا اور چند چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے یہ بھی پاور عطا فرما دیا جسے چاہیں سرکار حلال فرما دے اور جسے چاہیں اللہ کے رسول حلال حرام فرما دے۔ قرآن کہتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اب جو بھی تم کو حلال کے راستے ہوں گے یہ میں نے اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے، محبوب جسے حلال کہہ دے وہ حلال اور جسے حرام کہہ دے وہ حرام۔ جشن غوث اعظم زندہ باد، امیر سنی دعوت اسلامی زندہ باد۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی پاک کا جائزہ لیں اور حلال سے ان کے شغف کو دیکھیں، ان کی انسیت کو دیکھیں اور حرام سے دامن بچانے کے جذبے کو ملاحظہ کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا جو صدیق اکبر کی غلامی میں آنے سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے اس کی کچھ عادتیں تھیں، ان عادتوں کے ذریعے جو کچھ اسے رقم ملی تھی اس رقم سے اس کے پاس کچھ رقم موجود تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اسی رقم سے خریدی ہوئی کھجور اس نے تحفتاً پیش فرمائی۔ صدیق اکبر نے جیسے ہی وہ کھجور لی اور اپنے منہ میں رکھی، جیسے ہی آپ نے منہ میں رکھی وہ غلام کہنے لگا یا امیر المؤمنین آپ کو معلوم ہے یہ کھجور میں نے کیسے خریدی؟ ارشاد فرماتے بتا کیسے خریدی؟ کہا میں زمانے جاہلیت میں قبول اسلام سے پہلے
کہانت کا کام کرتا تھا، میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا اور لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کل تمہارا یہ کام ہوگا، پرسوں یہ کام ہوگا، تو میری باتوں کو لوگ صحیح مان کر اس وقت جو مجھے رقم دیتے تھے اسی رقم میں سے میرے پاس یہ رقم تھی جس سے میں نے کھجور خرید کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی اور جسے آپ نے تناول فرمایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ کے اندر انگلی ڈالتے ہیں اور طے کر کے جو کچھ کھایا تھا اسے باہر نکالتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو تو غلام مصطفیٰ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کھاتا، مصطفیٰ کی شریعت سے سب کچھ کھاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دولت کی ہرس میں اور شکم پروری کی ہرس کے اندر آج کا مسلمان سب کچھ کھانے پینے لگ گیا اور جانتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے مطابق ہمارے معاشرے کے اندر حرام کو داخل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ سے کوئی براہ راست کہے کہ نماز مت پڑھنا، آپ کہیں گے بڑے عجیب آدمی اور نماز سے مجھے روک رہے ہو، بھلے آپ نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن اگر کوئی نماز کے خلاف آپ کے سامنے کچھ کہے آپ آگ بگولا ہو جائیں گے۔ کوئی آپ سے کہے قرآن شریف کی تلاوت مت کرنا، آپ جلال میں آ جائیں گے، بھلے آپ تلاوت نہیں کرتے۔ کوئی آپ سے کہے زنا کرو تو اللہ نہ کرے کوئی مسلمان زنا کے اندر گرفتار ہو، تب بھی یہ سن کر کے وہ آدمی تھوڑا سا کہے گا تم کیسی بات کر رہے ہو۔ دشمنوں نے سوچا مسلمان دنیا کے اندر کامیاب اور کامران جس وجہ سے ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ نیک عمل کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے دل سے نیکیوں کی محبت کیسے نکالی جائے۔ تو حد تو یہ ہے کہ ان ملکوں میں حرام کے دروازے صرف نہیں کھولے گئے، آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی چلے جائیں نا۔ میں ایک ہوٹل میں مدینہ شریف میں گیا اور میں نے سوچا کھانا کھائیں، تو گوشت کے حوالے سے مجھے آرڈر دینا تھا، تو میں نے پہلے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ گوشت حلال ہے یا حرام؟ اب ویٹر کا جواب سنیے، اس نے کہا مولانا صاحب حلال کہوں گا تو ایمان چلا جائے گا اور حرام کہوں گا تو نوکری چلی جائے گی، اب آپ کو جو کھانا ہے کھائیے۔ تب میں نے سوچا کہ طواف کعبہ کر کے پلٹنے والا انسان کیوں نہیں بدلتا، حج کر کے آنے کے بعد بھی آدمی کیوں نہیں پلٹتا، رسول اعظم کے در پاک کی زیارت کر کے لوٹنے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی۔ انہوں نے پوری دنیا میں حرام کا دروازہ کھول دیا ہے تاکہ حرام غذائیں کھا کر انسان اللہ کا عابد بندہ نہ بن سکے، ساجد بندہ نہ بن سکے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ عہد کرو جو کوئی جو کچھ دے گا ہم وہ نہیں کھائیں گے، جو کچھ مصطفیٰ عطا کریں گے وہی ہم کھائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی زندہ باد۔ حلال روزی کی طرف توجہ دو اور قسمت میں جتنا میرے کریم نے رزق لکھ دیا ہے وہ رزق تمہارے پاس سے کوئی چھین کر نہیں لے جائے گا، کوئی نہیں چھین کر لے جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے مشتبہ غذا سے بچتے ہیں، ڈاؤٹ ہو۔ آپ کو کچھ رقم کی ضرورت تھی، آپ کے پاس ایک تشت تھا اور بعض روایتوں میں ایک پیالہ تھا، آپ نے ایک کے پاس گروی رکھ دیا اور اس سے کچھ رقم آپ نے لے لی۔ کچھ دنوں کے بعد رقم کا جب انتظام ہوا تو اس کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ یہ ہے تمہاری رقم، یہ لو اور میرا پیالہ مجھے لوٹا دو۔ اس شخص نے آپ کے سامنے 2 پیالے رکھ دیے اور بعض روایتوں میں 2 تشت یعنی 2 پلیٹ اس نے رکھ دی اور فرمایا اے احمد ابن حنبل ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے امام احمد ابن حنبل؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدا ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تقلید کرتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، وہ امام احمد ابن حنبل، ان کے سامنے یہ 2 تشتری یا 2 پیالے رکھ دیے گئے اور کہا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سا آپ کا ہے، آپ دیکھ لیں جو آپ کا ہو لے لیجیے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کو حیرت ہوئی، دونوں پیالوں پر نظر دوڑائی، آپ بھی نہ پہچان سکے کہ کون سا آپ کا ہے اور کون سا دوسرا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بھئی ایسا ہے کہ میں نہیں پہچان پا رہا ہوں، تم ایک کام کرو یہ دونوں رکھ لو اور یہ پیسے بھی رکھ لو۔ تو
اس شخص نے عرض کیا کہ حضور یہ پیالہ آپ کا ہے، میں تو صرف امتحان کے لیے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں پیالوں میں سے جو آپ کا ہو آپ لے لو۔ ارشاد فرماتے سن، تو نے میرے دل میں شک پیدا کر دیا ہے، اور اس شک کی وجہ سے اب میں اسے نہیں لے سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی بھر اس کی کڑن میرے دل میں رہے گی اگر میں نے اس کو استعمال کیا۔ میں اسے دے دیتا ہوں، میرا کریم اپنے فضل سے مجھے اور عطا فرما دے۔ یہ اللہ والوں کا حال تھا، یہ ان کی کیفیت تھی۔ یہاں خدا کی قسم جب ہم حرص اور طمع لوگوں کا دیکھتے ہیں نا، پتہ نہیں کس کس طریقے سے لوگ دولت اینٹنے میں لگے ہوئے ہیں اور کس کس طریقے سے لوگ دنیا بنانے میں لگے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا قبر ہی میں لے کر کے جائیں، چھوٹے گی ہی نہیں۔ یہ سمجھتے کہ بس یہ دنیا جو ہے جیسے زمین کے اوپر یہ دنیا کی آسائش کی ساری چیزیں ہیں، قبر میں بھی وہ ساری چیزیں لے کر جائیں گے، لیکن یاد رکھو قبر میں سب لے کر نہیں جاؤ گے، صرف اپنا عمل لے کر کے جاؤ گے، نیکیاں لے کر کے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت لے کر کے جاؤ گے۔ خبردار حرام کی طرف نہ قدم بڑھاؤ، نہ حرام غذا کو کھانے کی کوشش کرو، نہ حرام روزی کمانے کی کوشش کرو۔ اگر اولاد کی خوشی کا مسئلہ ہو کہ میں اگر اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے حرام غذائیں کما کر کے اولاد کو پیش کروں گا، اولاد اچھی زندگی گزارے گی، اولاد کے تقاضے ہوں کہ ابا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ پیسے، اتنے پیسے ہوں گے تو میں یہ چیز استعمال کر سکوں گا، اب باپ حرام کی طرف بڑھ رہا ہے اولاد کی خواہش کی تکمیل کی خاطر، خدا کے لیے اپنے ہاتھ کو روک لو، بچہ سیکھ کرے اسے کرنے دو، اس کی خوشی کی خاطر تم مولا کو ناراض مت کرنا، اس لیے کہ قیامت میں تمہاری اولاد تمہاری جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتی اگر تم نے اس کے حرام خواہش کی تکمیل کی۔ اگر قیامت میں جنت ملے گی تو اللہ کی عطا سے، رسول کی محبت سے تمہیں جنت۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس بچے اچھے کپڑے پہنے، اچھی گاڑیاں استعمال کریں، اور اللہ رحم فرمائے اچھے موبائل استعمال کریں، بس اس کے لیے دو جو کرنا ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے حلال کو اختیار کرو، شک کی غذا کی طرف قدم بھی مت بڑھاؤ، ہاتھ بھی مت بڑھاؤ۔ آپ دیکھیں حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کا ایک واقعہ ہے۔ ایک خاتون ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ بادشاہ کی سواری گزری تھی اور اس کی سواری کے گزرتے وقت جو اس کے لیے چراغ تھا، مشل جو تھی وہ لے کر کے لوگ آگے آگے تھے، اور اس کی روشنی میرے گھر کی طرف آئی، اور میں نے اسی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی گدڑی سل لی۔ کیا بادشاہ کے اس بادشاہ کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر میرا گدڑی سلنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا تم کون؟ اس عورت نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ کہا تمہارے لیے شریعت کی اجازت نہیں، اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا ڈر تمہارے گھر سے پھیلا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ کی سواری گزری اور آگے آگے مشل تھی، اس سے جو روشنی آئی انہوں نے اپنا کرتا سل لیا تھا اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن جب نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، قلب کی بڑی عجیب کیفیت ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوتی ہیں، مراقبہ کرتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما، میں کوشش کر رہی ہوں لیکن پہلے جیسا عبادت کا جو مزہ ملتا تھا وہ مزہ مجھے نہیں ملتا، وہ ذوق و شوق نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، یہ جیسے ہی آپ نے رب کے حضور معروضہ پیش کیا اللہ نے ارشاد فرمایا، الہام ہوا رابعہ ذرا اپنے قمیض کا جائزہ لو۔ وہ قمیض کا جائزہ لیتی، سوچتی پتہ نہیں کوئی نجاست بھی نہیں لگی، آخر قمیض کے حوالے سے کیوں؟ پھر غور کیا تو پتا چلا کہ بغیر اجازت کے بادشاہ کی روشنی سے استفادہ کرنے کی وجہ سے شاید یہ پریشانی لاحق ہوئی ہو۔ اپنا کرتا تبدیل کیا، دوسرا کرتا پہنا، جیسے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی، فرمانے لگی
یہ اللہ عز و جل کا کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ دنیا ہی کے اندر میرے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی اور مجھے پتا چل گیا کہ عبادت اور ریاضت کا شوق جو اللہ نے چھین لیا تھا، جو کیف چھین لیا تھا، وہ کیف کس وجہ سے تھا۔ آج آپ دیکھیں، گانا سن کر لوگ روتے ہیں، غزلیں سن کر کے لوگ روتے ہیں، ڈرامے دیکھ کر کے لوگ روتے ہیں، پکچر کی سٹوری سن کر کے لوگ روتے ہیں، لیکن خدا کا کلام سن کر آنکھوں میں آنسو ہی نہیں، رسول اعظم کے ارشادات کو سن کر کے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ ارے دل اتنا کالا ہو چکا ہے کہ قرآن کی آیتیں اور احادیث رسول پڑھ پڑھ کر کے سنا دو، لیکن پھر بھی دل بدلتا نہیں، وہی پتھر جیسا بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس دل پر ہم نے جو چربی لگا کے رکھی ہے نا، وہ ساری حرام کمائی کی چربی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد توجہ حلال ہی کی طرف انشاءاللہ رہے گی نا انشاءاللہ العظیم۔ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے لوگ جو ہے جو بس یوں ہی کھا لیتے ہیں، سوچتے ہیں یار کھا لو، کون یہ سب جھنجٹ میں پڑتا ہے، یہ مولانا لوگوں کے فتوے ہیں یار، سب چلتا ہے۔ سب نہیں چلتا، وہی چلے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے چلایا ہے، مرضی سے نہیں چلے گا۔ اگر مرضی سے چلاؤ گے تو خدا کی قسم جنت تم سے کوسوں دور رہے گی۔ جانتے ہیں آپ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کے دور پاک کا واقعہ، ایک شخص کو آپ نے دعوت دی، اپنے بھائی کو ہی دعوت، وہ تشریف لائے دعوت میں اور مچھلی انہوں نے کھلائی۔ بھائی نے مچھلی کھا لی، اس وقت یہ صابن وغیرہ کا تو رواج نہیں تھا، ہاتھ تھوڑے سے چکنے ہو گئے، تو چکنے ہونے کی وجہ سے پڑوس کی دیوار کی تھوڑی سی مٹی لے کر اپنے بھائی کا ہاتھ انہوں نے دھلا دیا۔ بھائی نے ہاتھ تو دھو لیے اور دھو کر بھائی چلا بھی گیا، لیکن حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ اب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دل نہیں لگتا، رونے کی کوشش کرتے، آنسو نہیں نکلتے، بس ایک دم سست بدن ہو گیا۔ بایزید بستامی علیہ رحمہ نے اپنے کریم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، میرے مولا بایزید سے کون سی غلطی ہو گئی؟ ندا آئی، بایزید کیا پڑوسی کے دیوار کی مٹی کو تو نے اپنے بھائی کے ہاتھ دھونے کے لیے لیا، اس پڑوسی سے تو نے اجازت بھی طلب کی تھی؟ بایزید تیرے سجدے اپنی جگہ پر، تیرا تقوی اپنی جگہ پر، تیری عبادت اپنی جگہ پر، لیکن یہ تو سوچ اگر قیامت میں اس نے تیرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے مولا بایزید نے میری دیوار کی مٹی میرے اجازت کے بغیر لی تھی، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوں عدالت کے اندر، میرے حق میں فیصلہ فرما، اور مولا اگر پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے تو وہ بندہ کہے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں مجھے عطا کر دو، تو بایزید تمہارے پاس بچے گا کیا؟ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بس اس چیز نے مجھے بے قرار کر دیا۔ میں گیا اور جانے کے بعد میں نے اس پڑوسی سے معافی مانگی، اس سے معذرت چاہی، اس کو میں نے منایا، وہ کہنے لگا بایزید میرا مکان بھی آپ ہی کا ہے، آپ جیسے اللہ کے ولی اور اتنی سی چیز پر وہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے کانپ رہا ہوں، اور فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد 30 سال تک میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف نہیں کیا کہ میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں۔ آپ ذرا سوچو، تھوڑا سا غور کریں اور ہم اپنے بارے میں سوچیں کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حرام تمہارے لیے کب جائز ہے، کب اجازت ہے۔ آج جو لوگ معمولی کاموں میں نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام، اور میں اپنے ان بچے اور بچیوں سے گزارش کرتا ہوں جو غلط صحبتوں کی بنیاد پر اپنی دنیاوی عیش اور دنیاوی شوق کی خاطر ڈرگس کا کام اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا پھر انسٹالمنٹ کے اندر اپنی دنیا کو اور اپنی زندگی کو ختم کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ان چیزوں سے باز آ جاؤ، کبھی بھی حرام تمہیں سکون نہیں دے سکتا۔ آج کا نوجوان اگر باپ تھوڑی سی ڈانٹی مار دے تو یہاں کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط راستے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، ایسے دوست جو تمہیں ماں باپ سے جدا کر دیں وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے دشمن، بلکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان کے اوپر
जब आमाल नामे रखे जाएंगे तो एक पलड़े पर नेकी का दफ्तर और दूसरे पलड़े पर गुनाह का दफ्तर रखा जाएगा। नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह मुख्तसर होंगे। रब इरशाद फरमाएगा इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। अभी रब इरशाद फरमाने वाला ही होगा कि एक पर्चा गुनाह के दफ्तर में आकर गिरेगा और गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, नेकी बड़ी मुख्तसर। रब फरमाएगा मेरा अदल यह है कि इस बंदे को जहन्नम में दाखिल कर दो। वो बंदा अपने करीम की बारगाह में अर्ज करेगा मेरे मौला, आखिर एक छोटे से पर्चे में वो कौन सी चीज लिखी है कि जिसकी वजह से जिंदगी भर की सारी नेकियां मुख्तसर हो गई। रब फरमाएगा देख इस पर्चे में क्या लिखा है। वो जब देखेगा तो जिंदगी में एक मर्तबा उसने जो अपने मां बाप के सामने उफ कहा होगा, वो लफ्ज उफ उसमें लिखा होगा। उस एक उफ के सदके में उसकी जिंदगी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाए। आज का मुसलमान ये समझता है ये पुराने जमाने के लोग, ये अब्बा बूढ़े हो गए, मां बूढ़ी हो गई, ये हमारी तमन्नाओं को क्या समझे, हमारी ख्वाहिश को क्या समझे, हमारी जरूरतों को क्या समझे, ये हमारी ऐश और आजादी को क्या समझे। मैं कहता हूं मां बाप से ज्यादा खुदा की कसम एक बच्चे के हक में कोई दूसरा मेहरबान हो ही नहीं सकता। अल्लाह और उसके रसूल के बाद बच्चे का भला सबसे ज्यादा मां बाप ही चाहते हैं। लेकिन बच्चा नादान, वो दोस्तों को सही समझता है, लड़कियां सहेलियों को सही समझती हैं और जहां वो ले जाती हैं चली जाती हैं और फिर उसके बाद सब कुछ लुटा देती हैं और उसके बाद जिंदगी तबाही के दहाने पर होती है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा और अपनी कौम की बच्चियों से गुजारिश करता हूं, मेरी कौम की बच्चियों, मुस्तकबिल इस्लाम का तुम्हारे हाथों में है। मैं जब फ्रांस का प्रोटेस्ट याद करता हूं तो खुदा की कसम बच्चियों के लिए दिल के अंदर एक अजीब जज्बा पैदा होता है कि आज तक दाढ़ी के लिए किसी मर्द ने उतना प्रोटेस्ट नहीं किया जितना इस काम के लिए मुस्लिम बच्चियों ने फ्रांस में प्रोटेस्ट किया। किस हद तक जज्बा, और तुम्हारे उसी जज्बे को खत्म करने के लिए आज दुनिया की बेशुमार कुव्वतें तुम्हें गलत रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करती। तुम ये सोचो कि तुम किसकी कनीजा हो। तुम ये सोचो जन्नत में तुमको किसके साथ जगह चाहिए। खातून जन्नत के साथ जगह चाहिए तो सबके रास्ते छोड़ दो, खातून जन्नत के रास्ते पर चलो, उनके रास्ते पर चलो। उनके रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में वो अपनी चादर में तुम्हें जगह अता फरमाएगा। तो ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हलाल ही को इख्तियार करो, चाहे थोड़ा सा मिले। पाकीज़ा चीजों को ही इख्तियार करो, चाहे थोड़ी सी मिले। इसलिए कि अल्लाह हलाल और तय्यब के अंदर जितनी बरकत रखा है उतनी किसी और चीज में बरकत नहीं रखा। आप देखो तो सही, खिंजीर की पैदाइश होती है, एक साथ में एक खिंजीर के न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं। न उसे काटा जाता है इतना, न कुछ, लेकिन कहीं आपको उसके अंदर बरकत नजर नहीं आएगी। लेकिन बकरियां, दुम्बे, ये सब हर साल लाखों की तादाद में समा होते हैं, लेकिन उसमें बरकत खत्म नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी। और जानवर से भी तो सबक हासिल करें, जानवर से सबक हासिल करें। शेर के सामने घास रखकर देखिए क्या खाएगा। शेर घास नहीं खाएगा। और बकरी के सामने गोश्त रखकर देखिए, खाएगी बकरी? नहीं खाएगी। हैरत की बात है, जानवर तो उसके लिए जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है वही मुंह डालता है। ये इंसान कितना बेवकूफ है कि अल्लाह ने जो हराम किया है वहां भी मुंह डालता है, जो नहीं खाना चाहिए वहां भी मुंह डालता है। ऐसे इंसान से तो वो जानवर अच्छा कि जो उसकी ग़िज़ा है वही वो मुंह डालता है, कहीं और मुंह नहीं डालता। आज उस इंसान जानवर से भी बदतर हो गया। आज इंसान जानवर से भी बदतर हो गया कि जानवर तो अपनी ग़िज़ा पहचानता है, इंसान अपनी ग़िज़ा भी नहीं पहचानता, सब जगह मुंह। तो मुसलमानों, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के फरमान पर अमल करना ये हमारी जिम्मेदारी। हमने कुरान को कुरान माना है, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माना है, हमने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के फैसले को सही माना है, हम तकदीर पर ईमान लाए हैं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हलाल की तरफ ही तवज्जो दें और उसी की तरफ बढ़े। दुनिया देख ले कि ये मुसलमान इतना अल्लाह के रसूल के फरमान का पाबंद है कि करोड़ों उसके सामने रख दिया जाए, लेकिन पता चल जाए ये हराम का है तो टच भी नहीं करता, हलाल का थोड़ा सा दे दो कबूल फरमा ले। ये दुनिया को बताना जरूरी है।
اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کو سستے میں خرید لو، آج خرید ہی جا رہے ہیں مسلم قوم۔ کون ہے؟ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں سے سستا بکنے والا دنیا، مسلمان ہی اتنا سستا ہے کہ اب تو مسلمان ایک نہیں بکتا، ملک پورے بک رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، سستے میں بک رہے ہیں، سستے میں بک رہے ہیں۔ ہم اتنے سستے تو نہیں تھے جتنے آج ہو گئے، ہم تو بڑے قیمتی تھے، بڑے قیمتی تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہماری بولی لگانے کے لیے سوچتی تھی، اور سوچتی تھی کہ ان کے جیسے گراں قدر انسانوں کی بولی کیسے لگائی جائے کہ جن کے سینے میں رسول کی محبت ہو، ان کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا، اس کا خریدار تو خدا ہے۔ لیکن ہم 2 ٹکے میں بکنے لگ گئے، ہمارے سودے ہونے لگ گئے، اور دنیا جس طرح سے چاہے ہمیں استعمال کر رہی ہے اور ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں غوث پاک کی محبت کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہ غوث پاک کی یاد کی محفلیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ان کی تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کرے، تاکہ غوث پاک کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے۔ کب حرام کی اجازت ہے تو قرآن نے اس کو بھی بتا دیا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس جب اضطرار کی حالت ہو، یعنی حالت ایسی ہو کہ جان بچ ہی نہیں سکے گی، بالکل جان جانے کا خطرہ ہے، اور پوری تحقیق ہو چکی ہے کہ اگر حرام کا جو اس وقت موجود ہے، یا حرام کوئی ایسی غذا ہے جس کے معمولی استعمال سے جان بچ سکتی ہو، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے موقع پر حرام غذا کی اجازت ہے۔ لیکن وہ غذا کس طرح سے لی جائے؟ کیا شوق سے کھایا جائے؟ بہت دل سے کھایا جائے؟ قرآن کہتا ہے نہیں۔ قرآن نے کہا کھاتے وقت اس غذا کے لیے دل میں نفرت ہو، کیا ہو؟ اس حرام کو کھاتے وقت جو جان جانے کا وقت ہو اور اس کے بغیر بچ نہیں سکتے، اس وقت جب تم اس حرام کو کھاؤ تب بھی اس کو دیکھ کر نفرت ہو، سبحان اللہ سبحان اور کھاؤ، اور کتنا کھاؤ؟ پیٹ بھر کر نہیں۔ قرآن کہتا ہے بس جتنا جی سکتے ہو اور جینے کے لیے ضرورت ہے بس اتنا ہی کھاؤ، اور اللہ سے رو کر دعا کرو میرے کریم اگر جان جانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو نہ کھاتا۔ تو میرا مولا فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ارے میں پوچھتا ہوں جان جانے کا خطرہ ہو تب بھی کراہیت کے ساتھ کھانے کا حکم، اور یہاں حال یہ ہے کہ عیش کرنے کے لیے تباہ کر لوگ کھاتے ہیں، مزے سے کھاتے، اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ خدا بند قدوس کی بارگاہ میں کیا جواب دیں۔ تو آج بے پناہ ضرورت ہے، مال مال مال، ایسا کیا بتایا جائے؟ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اور سوچو اس آیت پر سوچو، اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، یہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ، یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا، یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال جو جمع کیا ہے، جیسے تیسے کر کے جو جمع کیا ہے، وہ مال ان کا ہمیشہ رہے گا۔ تو فرمایا گیا مال ہمیشہ نہیں رہے گا، اعمال ہمیشہ رہیں گے، یہ مال تو ختم ہو جائے گا، اور اس مال سے تم نہ جنت حاصل کر سکتے ہو، نہ اس مال سے دنیا میں عزت حاصل کر سکتے ہو، بس عزت تمہیں ملے گی اور تمہیں جنت ملے گی تو اپنے دل کو ساری محبتوں سے نکال کر حضور کی محبت لے کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے مولا تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ آدمی کبھی غلط مال اولاد کے لیے کماتا ہے تو قرآن کہتا ہے تم اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے اور سمجھتے ہو تمہاری اولاد تمہیں نفع پہنچائے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت میں تمہیں مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، اور یہ تمہارے بچے جن کے لیے تم برانڈیڈ کپڑے کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے اور سوچتے ہو میرا بیٹا بس یہ پہن کر نکلے اور لگے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ کچھ تمہیں کام نہیں آئے، کچھ تمہیں کام نہیں آئے۔ ہاں اگر تم نے اپنے دل کو ساری محبتوں سے پاک کر کے حضور کی محبت کا مدینہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے ہو تو مبارک ہو کہ یہی دل تمہارے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو
اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانہ، حلال چیزوں کی طرف توجہ دو، اور آج سے یہ کوشش کرو کہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ حرام ہے، مشتبہ ہے، بس خالی ڈاؤٹ ہو جائے حلال ہے یا حرام چھوڑ دو۔ اور یار اللہ نے اتنی غذائیں خدا کی قسم پیدا فرمائی کہ جینے کے لیے سب کافی ہے۔ کھجور کھاؤ پیٹ بھر کر، جو کی روٹی کھاؤ، نمک روٹی کھاؤ، سرکار چاہتے تو بہترین سے بہترین غذائیں استعمال کر سکتے تھے، لیکن آقا نے معمولی غذائیں اس لیے استعمال فرمائی کہ غریب یہ نہ سوچے کہ آقا تو یہ ادا کرتے تھے اور یہ سنت پر عمل کرتے تھے، آقا کو یہ غذائیں پسند تھی، اب میں تو مال ہی نہیں کہ وہ غذائیں اختیار کر سکوں، تو سرکار نے ایسی غذائیں پسند فرمائی کہ غریب بھی اس کو اختیار کر سکتا ہے، اور غریب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے نبی کی سنت پر کیسے عمل کروں، کیسے عمل۔ اور قربان جائیے میرے آقا کی صدا پر، دعا کرتے تھے تو کرتے تھے اللہم احیینی مسلمہ وَأَمِتْنِي مُسْلِمًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مسکینا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ۔ میں یہاں ایک واقعہ خاص طور پر عرض کروں گا، بات غذا کی آئی ہے، مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے میں نے عرض کیا ہے یا نہیں، لیکن یہ آج کی گفتگو کا نچوڑ آپ سمجھ لیں، اور اگر اس واقعے کو ہم نے زندگی بھر یاد رکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ ہمیں دونوں جہاں میں سرخروئی کا سبب بن جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ دوپہر کی کڑی دھوپ میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر ٹہل رہے تھے، اور عمومی طور پر وہ وقت دوپہر کو ٹہلنے کا نہیں ہوتا تھا، لیکن صدیق اکبر ٹہل رہے۔ کچھ دیر گزری تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ تشریف لائے، دیکھا صدیق اکبر کو ٹہلتے ہوئے، سلام کیا، کہا ابو بکر کیا بات ہے، یہ وقت تو باہر نکلنے کا یا ٹہلنے کا نہیں، آج تم باہر کیسے ٹہل رہے؟ ارشاد فرماتے ابو عمر کیا بتاؤں، بھوک نے بہت پریشان کر رکھا تھا، سوچا تھوڑا باہر ٹہلوں، کوئی ساتھی مل جائے اور سبب پوچھے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر لے جائے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم سنے تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا عمر میں تو ٹہل رہا تھا، اس کی وجہ میں نے تم کو بتا دی۔ یار یہ وقت تو تمہارا بھی تو گھر سے باہر نکلنے کا نہیں، تم کیوں باہر نکلے؟ عرض کرتے ابو بکر کیا بتاؤں، جس چیز نے تم کو پریشان کر رکھا ہے اسی چیز نے مجھے بھی پریشان کر رکھا ہے، میں بھی اپنے بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں۔ اب صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سلام کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ابو بکر عمر سب ٹھیک تو ہے، اس وقت تم دونوں باہر کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتائیں، سرکار سے تو کوئی چیز چھپانی نہیں اور سرکار کو سب روشن بھی ہے، آقا بھوک نے بہت پریشان کر رکھا تھا تو میں باہر تھا، تھوڑی دیر کے بعد عمر بھی آ گئے، ان کو بھی بھوک نے پریشان کر رکھا ہے۔ سرکار نے سنا تو صدیق اکبر سے نہیں رہ گیا، آقا آپ بھی تو اس وقت باہر نہیں نکلتے، آپ کے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر جس وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو تمہارا نبی بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا آنکھ میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے سرکار باطل بادشاہ تو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر اچھی اچھی غذاؤں کو کھائیں اور اللہ کا پیارا نبی اس طرح سے بھوک میں زندگی گزارے۔ سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا چلو۔ ابو بکر عمر سے کہنے لگے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر، تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی تو اندر سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے جواب دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کون؟ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ بتا دوں کہ اپنے گھر پر بھی آپ جب جائیں اور اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیں اور گھر سے بیوی یا بچہ کوئی بھی پوچھے کون، میں، ایسے کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں۔
سنت یہ ہے کہ اپنے گھر جاؤ تب بھی اپنا نام بتاؤ، اپنا نام بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر بھی میرے ساتھ ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار سے عرض کرتے سرکار آپ اور دونوں اصحاب کو آنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے گھر میں بلایا، بٹھایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سرکار سے عرض کرتی ہیں حضور ابو ایوب کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار آنے والے ہیں، ورنہ وہ کبھی باغ میں تشریف نہ لے جاتے، کبھی باغ میں تشریف نہ لے جاتے۔ حضور تشریف رکھیں، میں ابھی کچھ خدمتیں پیش کرتی ہوں۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں ایک تھال کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف کھجوریں سجا کر کے لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے پوچھتے ابو ایوب تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں تمہارے گھر آیا؟ کہا حضور دل کہہ رہا تھا کہ میرے حضور میرے گھر تشریف لائے ہوں، اور دل نے جب گواہی دے دی تو میں یہ کھجوریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج مختلف قسم کی کھجوریں میرے حضور کو جو پسند ہو سرکار پسند فرمائے۔ یا اگر کچھ بات میں کہوں گا تو تھوڑی زیادتی ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں کہتا، خیر اس کو یہی رکھنے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجوروں کو تناول فرما رہے تھے تو کھجوریں وہیں رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بکری کو ذبح کرنے کے لیے بڑھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس بکری کو تم ذبح مت کرو۔ ویسے بکری کا گوشت کھا سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس بکری کو سرکار نے ذبح کرنے کے لیے منع فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کو ذبح کیا، آدھا گوشت رکھ دیا اور آدھا گوشت خود پکانے لگے، اور اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم روٹیاں بنانا شروع کرو۔ اب بات دل میں رہ جائے گی تو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ نہیں پوچھا کچھ کھاؤ گے سرکار پیش کروں، بلکہ وہ جانتے تھے مہمانوں کی خاطر تواضع، وہ جانتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ان سے پوچھنا کیا ہے، ان کی خدمت میں سب کچھ نچھاور کرنا یہی غلاموں کا طریقہ ہوا کرے گا۔ وہ تو جان بھی نہیں چاہ، ان کو تو اپنی قسمت پر وہ ناز کرتے تھے۔ خیر، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، بس اب توجہ چاہوں گا، میری بہنیں بھی خاص طور پر کھانا تیار ہو گیا، روٹیاں تیار ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دسترخوان پر سالن اور اس کے ساتھ ساتھ روٹیاں رکھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لی اور ایک سالن کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، ایک طویل عرصہ گزرا ہے میری بیٹی نے یہ کھانا نہیں کھایا، ایک عرصہ ہو چکا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، کھانا ادھر روانہ ہوا، تشریف لائے، پھر کھانے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکے تو کھانے کے بعد میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گریہ زاری کی وجہ کیا ہے، یہ اشک باری کی وجہ کیا ہے؟ اس سرکار کے جملے کو زندگی بھر ذہن میں محفوظ کر لو۔ ارشاد فرماتے ابو بکر و عمر یہ جو ابھی ہم نے کھانا کھایا، میرے رونے کی وجہ یہ کہ قیامت میں اللہ جب پوچھے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس غذا کو کھا کر تم نے کیا کیا، تو میں اس کا کیا جواب دوں گا، اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں، اس تصور کو، اس چیز کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن دیا میرے غلاموں جو تم کچھ کھا رہے ہو اس کھانے کے بعد جو قوت بنے گی اس کے بارے میں مولا تم سے سوال کرے گا، اس لیے کھاتے وقت ہی یہ نیت کر لیا کرو کہ مولا ہم کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ تیری عبادت کر سکے، تاکہ نیک عمل کر سکے۔ آج ٹیک اوے پہ جا کے کھایا جاتا ہے عیش کرنے کے لیے، اچھی اچھی غذائیں کھائی جاتی ہیں مستی کرنے کے لیے۔ غذا خدا کی ہے اور اس کی نعمتوں کو کھا کر اس کی نافرمانی کریں گے تو قیامت میں سخت ترین جواب بھی دینا ہوگا اور اللہ عز و جل کے عتاب کا شکار بھی ہونا ہوگا۔
इसलिए फरमाया गया कि तुम पाकीज़ा चीजों में से खाओ, हलाल चीजों में से खाओ। जब तुम हलाल चीजों में से खाओगे तो तुम्हारे कदम बुराई की तरफ नहीं, अल्लाह की इताअत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इंशाअल्लाह से परहेज करेंगे, हराम से परहेज करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ हराम ही से नहीं बल्कि हर डाउटफुल चीज से परहेज करो, हर मुश्तबा चीज से परहेज करो। और मैं गुजारिश करूंगा कि हम लोगों की भी अगर कोई दावत करे तो खुदा के लिए मुश्तबा ग़िज़ाएं खिलाने की कोशिश न करे, वरना जवाब दे क़यामत में वो होगा। ये साफ मैं अर्ज कर देता हूं। और जरूरत ही क्या, अल्लाह की हलाल चीजों में क्या कमी है, मैं ये पूछता हूं। कोई कमी हो तो समझे। अल्लाह ने हलाल इतना अता फरमा दिया है कि किसी हराम की तरफ नजर करने की जरूरत ही नहीं। तो हम मोमिन हैं, सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से मोहब्बत करने वाले, औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुराइयों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हराम ग़िज़ाओं से बचें, हलाल और तय्यब ग़िज़ाओं की तरफ कदम बढ़ाएं। इंशाअल्लाह मौला इबादत की तौफीक अता फरमाए। तो रब ने फरमाया फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा। उसके बाद क्या फरमाया, वशकुरू लिल्लाह, जिसने दिया है ना उसका शुक्र भी अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें हलाल दिया, फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वशकुरू, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब शुक्र कैसे अदा करेंगे, शुक्र कैसे अदा करें? दो तरीके हैं शुक्र अदा करने के। आज मैं बहुत ज्यादा रवानी के अंदर और चिल्लाकर तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने के अंदाज में चाहता हूं कि कुछ बात आपकी समझ में भी आ जाए और कुछ मेरा अंदर का मतलब है वो भी पूरा हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र के दो तरीके हैं, इसे जहन में रखो। कितने तरीके हैं? बोलो। एक तरीका तो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह में 8 हुरूफ हैं और जन्नत के 8 दरवाजे हैं। इधर इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उधर अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। शुक्र के लिए ये कलमा। और कुरान शरीफ में मैं आपको बेशुमार आयतें अल्हम्दुलिल्लाह के हवाले से बता सकता हूं, एक नहीं बेशुमार। यहां आपको थोड़ी सी बहुत सारे लोग औलाद के लिए दुआएं करवाते हैं, हजरत दुआ कर दे अल्लाह औलाद अता फरमाए। औलाद के लिए दुआ करानी चाहिए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसी दुआ की ना उस तरीके की दुआ करनी चाहिए। क्या खाली दुआ करें अल्लाह औलाद अता, 3 बच्चियां दुआ करें एक लड़का हो जाए, 3 लड़के दुआ करें एक लड़की हो जाए, नहीं ऐसी दुआ नहीं। दुआ इस तरह से करो जैसे कि अंबिया किराम ने तालीम दी। हजरत इब्राहिम दुआ करते रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ हमारे रब नेक साले औलाद अता फरमा। कैसी औलाद? नेक साले। और यहां बच्चे की विलादत हुई, सब भूल जाते किसने औलाद दी। डॉक्टर ने कह दिया आपके यहां लड़की माशाल्लाह मुबारक, एक दूसरे को जल्दी जल्दी मिलना और घर में फंक्शन की तैयारी और यह तकसीम करना है वो तकसीम करना है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिजाज दे रहे, इधर बच्चे की विलादत हुई, फौरन ज़बान अक़दस से जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। ए अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे लिए है कि तूने बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसी औलाद मुझे अता फरमाई। बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। यानी जिसने औलाद दी उसको बंदा भूला नहीं। यहां तो नेमत के लिए दुआ होती है और मिल जाए तो किसने दी उसको भूल जाते, बिल्कुल याद ही नहीं रहता अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। तो हजरत इब्राहिम मिजाज दे रहे हैं कि बच्चे की विलादत हो, अगर ऑपरेशन से, और डॉक्टर ने तो यार कमाल कर दिया, बच्चे की तो कोई उम्मीद नहीं थी, उसने ये कर दिया, ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और इसके ये सिस्टम अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। अरे नादान, सब अच्छा है लेकिन जिसने औलाद दी पहले उसका तो कोई शुक्र अदा कर, वही याद नहीं। तो पहले ही तुझे दुआ करनी चाहिए थी कि डॉक्टर को ऐसा बना दे, उसको ऐसा बना दे, उसको ऐसा बना दे। औलाद की जरूरत थी तो अल्लाह से मांग रहा है और मिल गई तो तारीफ डॉक्टर की कर रहा है।
پہلے خدا کا شکر تو ادا کر. اور مزاج کیا دیا کہ بچہ مل جائے تو بس اس پر نہیں کہ بس مل گیا اور اللہ کا شکر ہم نے ادا کر دیا. نہیں، پہلی دعا تو نے نیک صالح اولاد کی، اور جب اللہ نے تجھے اولاد دی تو تو نے اس کا شکر بھی ادا کیا. اب اولاد آ گئی تو اس کی کام کی چیز بھی تو ذرا تو مانگ لے اللہ سے. تو کیا دعا کرتے حضرت ابراہیم؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ تو نے نیک اولاد عطا فرما دی، میں نے تیرا شکر ادا کیا. اب تیری بارگاہ میں دوسری دعا بھی کر رہا ہوں کہ مجھے اور میری ذریت کو نماز قائم کرنے والا. تو ہم تو بچے کی ولادت پر یہ سب دعا کرتے ہی نہیں، اور جب نہیں کرتے تو پھر بچے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے وہ ہم جانتے ہیں. تو مزاج عطا فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمت ملے شکر ادا کرو. اتنا شکر ادا کرو، اتنا شکر ادا کرو کہ تمہارے شکر سے خوش ہو کر وہ نعمتوں سے مانگا مانگ. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تمہیں زیادہ عطا فرمایا. لیکن وہ بھی جانتا ہے نا شکر کرنے والے بندے کتنے ہیں، وہ بھی جانتا ہے. اس لیے اسی نے کہہ دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، بہت تھوڑے سے قلیل ہیں وہ. اور دیکھیں ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شکر ادا کرتے ہیں. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکر کے جو طریقے بتائے، ایک طریقہ تو یہ کہ الحمدللہ اس کی کثرت کرو. اور انسان کی زبان سے سب سے پہلے جو جملہ نکلا ہے وہ الحمدللہ ہی نکلا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا کیا اور روح جب پھونکی گئی اور چھینک آئی تو چھینک آتی حضرت ابراہیم نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اس کو ابتدائی میں رکھ دیا. ابتدائی تو پہلا جملہ اللہ کا شکر الحمدللہ پہلا. یہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے. بڑے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے ہم لوگ شوقین ہیں، نئے کپڑے. اور عام طور پر ہماری بہنیں یا ہمارے بھائی لوگ شادی میں جو ایک بار پہن چکے ہوتے ہیں اس کو دوسری بار پہننے کے لیے شرماتے ہیں، اس لیے کہ سوچتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کیا اس کے پاس کپڑے نہیں. ایک مزاج ہے. سیدنا مولا کائنات رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے اگر کسی شخص نے نئے کپڑے بنائے اور نئے کپڑے پہننے کے بعد اس نے یہ دعا پڑھی، کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی کسانی ما بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے یہ دعا پڑھی اور پرانے کپڑے کو کسی کو دے دیا. نئے کپڑے پہنے، یہ دعا پڑھ لی اور پرانے کپڑے کسی کو دے دیے. اللہ عز و جل اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ جنت کا لباس. ارے میرے بھائی صبح کرو تو بھی الحمدللہ پڑھ کر کرو. کیا سرکار نے یہ تعلیم نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ اٹھتے ہی یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آؤ گے سب دعائیں انشاءاللہ یاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سنی دعوت اسلامی زندہ باد، سنی دعوت اسلامی زندہ باد. انشاءاللہ دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اٹھتے وقت یہ دعائیں پڑھائی بھی جائیں گی تاکہ انشاءاللہ العظیم آپ اس دعا کے عادی بن جائیں. تو شکر کا ایک طریقہ کیا ہے؟ بولو الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو. اور جو بندہ شکر گزار نہیں ہوتا نا اس سے نعمت چھین لی جاتی. اب ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے، شکر کا دوسرا طریقہ، یہ بہت طویل موضوع ہے الحمدللہ والا. انشاءاللہ زندگی رہی نا تو میں آپ کے سامنے اس پر پوری تقریر انشاءاللہ شکرانے نعمت کے حوالے سے کبھی کروں گا. یہ تو بھی موضوع کی مناسبت سے یہ بات آئی تھی تو میں شکر کے حوالے سے کر رہا ہوں. یہاں آدمی غریب ہوتا ہے نا تو اللہ کو یاد کرتا ہے. دیکھتے ہوں کہ ہندوستان میں تھے، پاکستان میں تھے، بنگلہ دیش میں تھے تو تہجد نہیں چھوٹتی، آستانوں پہ جانا نہیں چھوٹتا، سجدے نہیں چھوٹتے. اور یہاں آ کر جیسے جاب لگا ساری مستی شروع ہو گئی.
الا ماشاءاللہ. بھائی دیکھیے یہ بات جو ہے ہم دیکھتے وہی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے. الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرماتے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بے پناہ پسند تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں. تعلیم دے رہے ہیں کہ بیوی کا حق کس طریقے سے ادا کیا جائے. بیوی کا حق کس طریقے سے ادا کیا جائے. سرکار مختار تھے، کیا ضرورت تھی ام المؤمنین سے پوچھنے کی، لیکن پوچھ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے سلوک کا انداز بتا رہے ہیں کہ وقت بیوی کا ہے. اس سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں عبادت کر لوں. تو ام المؤمنین عرض کرتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا قرب مجھے بے پناہ پسند ہے، لیکن میں اپنی پسند کو آپ کی پسند پر قربان کر رہی ہوں. فرماتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور وضو فرمایا، اور وضو کر لینے کے بعد سرکار نے نماز ادا فرمائی اور پھر سجدے میں چلے گئے. اور اتنی گریو زاری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے سجدہ کے قریب بالکل آنسوؤں سے وہ جگہ بھر گئی، تر ہو گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو ام المؤمنین عرض کرتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا سرکار آپ کے سبب سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ سرکار فرماتے عائشہ رب نے معاف تو فرما دیا. پھر سرکار اس طرح سے سجدہ کرنے کی وجہ کیا، اتنی گریو زاری کی وجہ کیا ہے؟ اب حدیث کے الفاظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ مولا دن بدن مجھے ترقی عطا کر رہا ہے، میرے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو رہی ہے. میں اپنے کریم کی بارگاہ میں سر جھکا کر اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. مولا یہ تیرا کرم ہے، میرے کریم یہ تیرا کرم ہے، میرے مولا یہ تیرا کرم ہے. بتایا گیا نعمتیں ملیں سجدوں کی کثرت کرو تاکہ مولا اور تمہیں برکتوں سے مارا. یہاں نعمتوں کے ملنے پر ہی خدا کو بھول جاتے اور چھین لی جاتی ہیں تو پھر مولا یاد آ جاتے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم اپنے انعام کو ان پر نازل کرتے تو منہ پھیر لیتے ہیں. أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب مصیبتیں پہنچتی ہیں تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. جب انسان پر ہم انعام نازل کرتے ہیں تو ہم سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب مصیبتیں پہنچتی ہیں تو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. میرے بندو جب تمہیں میری نعمتیں پہنچے تو میرا شکر ادا کرو، نعمتیں چھینوں گا نہیں اور عطا کر دوں گا، اور عطا کر دوں گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے عبادت گزار بندے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ حلال اور طیب غذاؤں کو کھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ تم اللہ کا شکر ادا کرو. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابی اور کامرانی کے اسباب کو خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ دو چیزوں کو اختیار کرو، مولا اس کی وجہ سے تمہیں دونوں جہاں میں ترقی اور کامیابی عطا فرمائے گا. نمبر 1 اکل حلال، حلال کھاؤ، اور صدق مقال، اور سچ بولو. انشاءاللہ ان دونوں کی وجہ سے مولا کرم کی نظر بھی فرمائے گا اور برکتوں سے مالا مال بھی فرمائے گا. میں نے یہ چند گزارشات آپ کی گوش گزار کی. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پروردگار عقل حلال کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اتنی برکت عطا فرمائے کہ غلطی سے بھی ہمارا قدم اور ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و توفیل یہاں حرام سے بچائے اور حرام سے بچنے کے عوض میں مولا اپنے حبیب کی محبت کے ساتھ ہمیں جنت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.